تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کرنی تھی کہ آپ اکثر اوقات جو ہے وہ نیتوں کی ترغیب دلاتے ہیں، اور حدیث بھی یہی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو باپا جان، میں جب یہ درس نظامی شروع کیا تھا تو اس وقت 12 سے 13 سال عمر تھی، تو اس وقت تو ان نیت وغیرہ کا کوئی شعور نہیں تھا اتنا۔ تو اب جب درس نظامی مکمل ہو رہا ہے باپا، اب جا کے تھوڑا نیتوں کا شعور آیا کہ نیتیں بھی ہونی چاہیے۔ تو اتنا جو باپا میرا 8 سال کا عرصہ گزرا ہے، کیا اس میں میرے کو ثواب ملے گا نیت وغیرہ کرنا؟ چونکہ نیت تو میری کچھ تھی نہیں، امی ابو نے بھیج دیا تھا درس نظامی کرنے کے لیے تو آ گئے تھے۔ اس میں بعض اوقات غیر محسوس طریقے پر نیتیں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ وضو خانے پر بیٹھا، اب باقاعدہ وضو نہیں کر رہا لیکن پتا کہ میں نماز تو پڑھنی ہے مجھے، تو یہ جو میں ہاتھ منہ نہیں دھو رہا، میں ایک وضو ہی کر رہا ہوں، ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وضو کی نیت تو ہو گئی، سمجھ میں یہی آ رہا ہے۔ اسی طرح علم دین پڑھنے کے لیے آپ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ تو ہوگا کہ آپ کسی کالج میں نہیں آئے، آپ جیومیٹری پڑھنے نہیں آئے، میتھمیٹکس پڑھنے نہیں آئے، آپ وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے، یہ ذہن میں ہوگا کہ میں یہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو لگتا ہے ایسا کہ یوں کوئی بھی طالب علم محروم نہ رہتا ہو، ہے نا، یہ غیر محسوس طریقے پر اس طرح کی نیتیں دل میں ہوتی ہیں۔ یعنی کوئی آپ کو پکڑے بھی کہ یار تم کالج نہیں پڑھتے کیا، یار یہ ملا بننے چلے گئے، تو آپ کو شاید گراں گزرے گا کہ یار میں علم دین پڑھ رہا ہوں، یہ کہ علم دین کی اہمیت ہے جبھی تو آپ کو گراں گزرا نا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یا موقع یہ نیتیں خود بخود بندے کی بن جاتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ امیر السنت کی خدمت میں عرض ہے کہ بہاری شریعت 16ویں حصے میں یا صدر شریعہ نے یوں بیان کیا کہ علم دین حاصل کرنے کی یہ نیتیں ہونی چاہیے، وہاں کہ اپنے سے جہالت دور کروں گا، اشاعت دین وغیرہ سر نیتیں بیان کی، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی تصحیح نیت پر قادر نہیں ہے تب بھی علم حاصل کرنا علم حاصل نہ کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو کم از کم اگر جہالت دور ہو رہی ہے اور ایک کام ایسا ہو رہا ہے تب بھی اسے ہم اچھا کام ہی کہیں گے، اگر نیت کی طرف توجہ نہ بھی تھی تب بھی۔ جیسے ذکر اللہ کہ اب ویسے ہی منہ سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ثواب کی نیت نہ تھی تو یوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور یہ پھر بھی اس کا بھی لکھا ہے کہ اس کہنے کی اس کو برکتیں ملیں گی، ثواب کے لیے تو نیت ہونی چاہیے لیکن اس کی برکتیں ملیں گی، یہ بھی قول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، کیا امر بالمعروف ضروری ہے؟ اگر سارے امر بالمعروف چھوڑ دیں گے تو نقشہ ہی بدل جائے گا اسلام کا، تو کچھ رہے گا ہی کیا؟ اب چھوڑتے ہی جا رہے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی علماء موجود ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اگرچہ علماء نہیں ہیں لیکن نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں۔ تو یوں اسلام کی الحمدللہ رونقیں باقی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو ویسے آپ بھی دھندے میں پورے اتر نہیں جانا، یہ اس شعبے سے وابستہ رہنا اور مدنی کام اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لے لیں، بھلے کوئی مسجد ہی کی ذمہ داری لے لیں، کوئی ذیلی حلقہ سنبھال لیں، حلقہ سنبھال لیں، اب وہ ذمہ دار جو دے، گنجائش نہیں ہے تو وہ کوئی بات نہیں، مگر آپ لوگ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کے لیے آپ میں کافی یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ باصلاحیت ہوں گے، ان کو یہ تو پڑھانا ہی چاہیے۔ وہ بھی اپنی جو بھی ترکیب ہے کہ اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ دے کر اور ترکیب سے آپ پڑھائیں۔ پھر اجتماع، سب سے پہلا مدنی کام یہی کہہ سکتے ہیں ہم، ہفتہ وار اجتماع۔ پہلے دعوت اسلامی کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، شروع میں تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی اتنی، تو ہم لوگ کچھ مل کے ادھر ادھر جا کے بیان کرتے تھے، اور ایک کوئی مرکز بھی ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو ہفتہ وار اجتماع کرنے کا ذہن تھا۔ ایسی جگہ کے جو مطلب ایسی جگہ ہو، سینٹرل بھی ہو شہر کے سطح پر، اور اس میں بڑی جگہ ہو کہ لوگ وہاں آئیں، ایسی کوئی جگہ نہیں تھی۔ بڑے ہاتھ پیر مارے اور پھر یہ الحمدللہ گلزار حبیب کی ترکیب ملی ہم کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا عالم بننا فرض کفایہ ہے، اور کیا اس میں فرض کا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، عالم بننا بھی، طبیب بھی بننا فرض کفایہ ہے، طبیب ہونا بھی فرض کفایہ، واجب کفایہ، سنت کفایہ۔ ان میں جو میری انقص معلومات یہ سمجھے ہوئی ہے کہ جو بھی عمل کرے گا اس کو ملے گا، جیسے اعتکاف تو اس کو سنت المؤکدہ کا ثواب ملے گا اگرچہ کفایہ ہے، تو جو صرف فرض جنازے میں تو اس کو فرض کفایہ ہے، لیکن جو پڑھے گا اس کو ملے گا ثواب فرض کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرض علوم یہ اصطلاح کب سے ہے؟ فرض علوم کی تو اصطلاحی ہم مطلب کیا اپنے ادھر ہی بنی ہے فرض علوم کی اصطلاح، اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، اس کے پہلے تو تھا ہی نہیں فرض علوم کی اصطلاح، کہیں سنی نہیں تھی۔ بہار شریعت میں بھی ہے کہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اور فرض علوم یہ الفاظ کی ترکیب بتا رہا ہوں، فرض علوم، فرض علوم، فرض علوم یہ ہمارے ایک اصطلاح بن گئی، درس نظامی یہ ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح اور کئی اصطلاحات ہیں، تو یہ ہمارے ہاں اصطلاح بن گئی۔ فرض علم کا تو یہ جملہ تو میں نے بہار یہ دعوت اسلامی کے پہلے پڑھا ہوا ہے، بہار شریعت کا۔ بہار شریعت کا اتنا مجھے شغف تھا، دعوت اسلامی سے بہت پہلے بہار شریعت سے درس دیتا تھا، اور یہاں تک میں نے اپنے لیے آواز سنی، یار یہ تو بہار شریعت کا حافظ ہے، یہ مطلب ایسے ہی مطلب مبالغہ ہے۔ تو میرا بہار شریعت کا جو شغف ہے نا، یہ آپ لوگوں کی شاید ایک بھی آپ میں پیدا مشکل ہوا ہو تب سے ہے۔ مسائل کا شوق بہت پرانا ہے، علماء سے پوچھ کر اور کتاب کی ورق گردانیاں کر کر کہ اب یہ کہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ من آنم کے من دانم۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی ہے کہ افواہ رجال سے، کتب بینی سے علم تو حاصل ہوتا ہے۔ پہلے کون سے مدارس تھے، کون سا درس نظامی کا کورس تھا؟ جب ہر بات کو بدعت بولتے ہیں نا، تو یہ بھی تو بدعات حسنہ، یہ سارے کورسز، یہ مدارس کا موجودہ نظام، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، انفرادی کوشش کی کیا اہمیت ہے؟ پہلے یار ایک ایک کو ڈھونڈتے تھے ہم لوگ، یوں کہہ سکتے ہیں، مبالغہ کریں نا، کوئی ملے تو پھر بعضوں ملے تو منہ میں پانی آ جاتا تھا، یار ایک ملا ہے اپنے کو، یار اب اس پہ انفرادی کوشش، جبکہ یہ اصطلاح بھی نہیں ہوتی تھی،
اور اب تو لاٹ کے لاٹ خود چل کے آ رہے ہیں اور ایسی بے نیازی ہے کہ بس کوئی پاؤ نہیں پوچھنے والا. حاجی مشتاق کا پتہ ہوگا آپ کو، کئی بار میں نے بیان کیا ہے کہ یہ خود بتایا تھا کہ پہلی بار جب آیا نا میں تو جیسے جلسہ ختم ہوا تو چلے، ایک نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے پیار دیا، لگ مجھے جانتا نہیں تھا وہ، اور مجھے بڑی اپنائیت دی اس نے، تو میں بولا یہاں تو آنا چاہیے، تو یوں میں آتا رہا، آ گیا واپس. ورنہ تو وہی جیسے کہ اجتماع ختم ہوتا ہے، جلسہ ختم ہوا خلاص، یہ جا وہ جا. میں تو پہلے تو اتنا سمجھاتا رہتا تھا کہ وہ جیسے اجتماع میں کوئی بیٹا اب کوئی جا رہا ہے تو آپ لوگ اس کو یوں رستہ دے دیتے ہیں نکلنے کا. رستہ نہیں تو رستہ تنگ کر دو. ہاں نہیں، اس کو پیار سے بیٹھو نا، تھوڑی دیر اور بیٹھو نا، آئیے نا یہاں بیٹھ جائیں نا، محبت نہیں کہ وہ کوئی اکتا کے جا رہا ہو. ہاں اس کو پیشاب لگا ہوا ہو تو الگ بات ہے، پھر استنجا کرنے کا رستہ دکھا دیں. اور میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا، یہاں کھڑا ہوں، واپس لے آئے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درجہ دور حدیث شریف کے بالخصوص طلباء اور جتنے بھی عاشقان رسول یہاں موجود ہیں، سب کے لیے حاضری مدینہ کی دعا فرما دیجیے. ماشاءاللہ، اللہ سب کو دیدار مدینہ نصیب. آمین آمین. اور مدنی ماحول میں استقامت کے لیے دعا فرما دیجیے. اور بابا جان یہ آپس میں حق تلفیاں بھی ہو جاتی ہیں تو آخری ایام ہیں، بلکہ درجہ تو ختم ہو چکا ہے، اب پھر دوبارہ طلباء کب ملیں کب نہ ملیں، تو معافی تلافی کا بھی اگر سلسلہ ہو جائے، ایسی ترکیب ہو جائے ماشاءاللہ آپس میں. پاپا آپ بھی معاف فرما دیں، آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے کبھی کوئی. اب واقعی ایک دوسرے سے معافی تو مانگ لینی چاہیے. جس کا پتہ ہے نا کہ اس کی میں نے کوئی دل آزاری کی تھی، حق تلفی کی تھی، تو خالی اعلان سے گزارا نہیں ہے اس میں کہ اس نے معاف کیا نہیں کیا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے اس سے تو کرے، اعلانیہ بھلے کرے، لیکن جس کا پتہ ہو نا اس سے بالمشافہ بھی کرنا ہوگا. جس طرح بالمشافہ یا کوئی بھی تحریری یا تقریری کوئی ترکیب سے یا نمائندے کے ذریعے وہ معلومات ہو جائے، اللہ کرے کہ وہ معاف کر چکا، تلافی ہے تو وہ بھی کر دی جائے. پیسے اس کے آپ کے پاس ہیں، اب وہ پتہ ہے قرضہ لے کے بیٹھے ہوئے مجھے معاف کر دو، تو وہ اختیار ہے وہ معاف نہ بھی کرے، قرضہ دے دیں اس کا، یا مہلت لے لیں، ٹائم کر لیں کہ اتنے عرصے میں دے دوں گا وغیرہ. ایک دوسرے سے معافی تلافی تو کر لینی چاہیے آپ کو. اب آپ بھی ہم سب کو معاف فرما دیں. میرا تو مجھے تو پتہ نہیں کسی نے حق تلفی کی ہو، کیا معاف کروں، پھر بھی معاف کیا آپ کا دل رکھنے کے لیے. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ ایک ہے معافی مانگنا اور ایک ہے پیشگی معاف کرنا، تو یہ معاف کرنا کیسا ہے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے اس بات سے کہ وہ ابو زمزم کی طرح ہو جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ابو زمزم کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو زمزم تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا، جب صبح ہوتی تو وہ یہ کہا کرتا تھا اے اللہ میں نے آج کے دن کے لیے اپنی عزت اس سے بخشی جو مجھ پر ظلم کرے. مسند بازار. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی تو حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو اپنی عزت کے سوا کچھ نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی عزت ہر اس شخص کو بخشی جو مجھ پر ظلم کرے. اس کے بعد وہ بیٹھ گئے. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علبہ بن زید کہاں ہے؟
یہ بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ کہی. پھر حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ اپنی عزت صدقہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول فرما لیا ہے. یہ صحابی تھے. سبحان اللہ. خانے وال سے جو قافلہ آج حاضر ہوا ہے انہی کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ ایک عرصے تک دین پڑھنے کے باوجود بھی عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان وجوہات کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کی سختی، ماحولیات. ماحول ایسا ہے نہیں کہ عمل بندہ کرتا بھی ہے تو حوصلہ افزائی بھی کرنے والے ہیں لیکن تانے دینے والے بھی تو ہیں نا. زیادہ اگر کوئی سا باعمل بندہ بننے لگتا نا، اب مولانا بیٹھا رہے، اب تو ہی سنتوں پر عمل کرتا ہے، مجھے ملا بن گیا ہے، مولوی بن گیا ہے. تو اس طرح لوگ حوصلہ شکنیاں کرنے والے بھی اس معاشرے میں ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے بندہ عمل کرے، مطالعہ کرے اور کوشش کرتا رہے. تب یہاں ہم کوشش نہیں کرتے، بس خود بخود ہو جائے سب کچھ یہ چاہتے ہیں، تو یہ تو مشکل ہے نا. تو کوشش بھی کرتے رہیں، دل کی سختی کا علاج کرتے رہیں، اس کے اسباب دور کرتے رہیں. تو جب دل نرم ہو جائے گا، اس میں حقیقی عاجزی پیدا ہوگی، خشوع پیدا ہوگا، اور ساتھ میں انشاءاللہ ہماری اصلاح کا سامان بھی ہوگا، رقت بھی آئے گی، سب کچھ ملے گا. ابھی تو دل بالکل سخت ہوئے پڑے. صلو علی الحبیب. باپا جانی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا مروجہ درس نظامی کر لینے کے بعد کوئی اپنے آپ کو عالم کہلوا سکتا ہے، اور ایک عالم کے لیے کون کون سے علوم کا جاننا ضروری ہے؟ عالم بن گیا تب بھی اپنے آپ کو عالم کہلوانے کی تو کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک نقل کی ہے طبرانی کے حوالے سے، من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے. وہ درس نظامی کے جس نے برابر توجہ سے پڑھا وہ بھی کما حقہ عالم بننا مشکل ہے. پہلے تو 15 سال کا درس نظامی ہوتا تھا، اور صدر الشریعہ تو ان کا اگر آپ نے پڑھا ہو، اگر کورس کسی نے کر بھی لیا تو وہ صرف اتنا اس کو صلاحیت مل گئی کہ وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے. اب کتابیں پڑھے اور علم بڑھائے اپنا. اس طرح عالم تو ہے تھوڑا ہنوز دلی دور است. یہاں تو فرض علوم جو عوام کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ بھی درس نظامی کیے ہوئے کو کہاں آتے ہیں، ان کا معلوم نہیں ہوتا. خالی موٹی موٹی اگر تعریف پوچھو نا تو بھی نہیں آتی ہوگی. جھوٹ کی تعریف، غیبت کی تعریف، چغلی کی تعریف، تکبر کی تعریف. یہ بھی مشکل ہے کہ میں پوچھوں گا نہیں، پھر اس میں گناہ کا اظہار ہو جائے گا. فرض علوم ہے یہ. تو شاید ایک مشرق میں جا رہا ہوگا، مغرب میں جا رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کچھ کہہ رہا ہوگا. اب وہ ہوتے ہیں علامہ، سب لوگ علامہ بولتے ہیں، خطیب اعظم بولتے ہیں پنجاب والے. یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں علامہ اور خطیب اعظم. کوئی مفتی لکھواتا ہے، مفتی بھی ہوتے ہیں. صحیح بات ہے کہ مطلب ایک بار ایک عیسائی بھائی جو کہیں کسی چینل پر سوال کے جوابات دے رہے تھے، اب پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، درس نظامی کیا تھا انہوں نے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں تم کو مفتی کی تعریف پوچھوں، اگر میرے ایسا کوئی سوال کر لے مفتی کی تعریف کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس میں وہ بیچارے چپ ہوئے تھے. وہ سوالات کے جوابات دینا یعنی یہ آسان تو نہیں ہے. دارالفتہ اہل سنت میں بھی
जो पढ़ते हैं इनको जवाबात देने की इजाजत कब मिलती है? जब ये सीनियर मुतखस्सिस बनते हैं और इनमें सलाहियत इनके असातिज़ा देखते हैं, उसको जवाब देने की इजाजत देते हैं, औरों को नहीं दे रहे। तो यहाँ तो दरस निजामी किया, कितनी छुट्टियां मारी, पर्चे कैसे गए, क्या हुआ, इबारत लिखना आती नहीं है। और हैं हजरत अल्लामा खतीब आजम, क्योंकि मुकर्रिर बातों का अच्छा होता है, फर्ज उलूम से ये भी नाबलद होते हैं। तो अब जो अवाम के लिए अपनी जरूरत के मसाइल जानना फर्ज है। अब आलिम कहलाने वाले दरस निजामी जो कर चुका, उसको जब अपने फर्ज उलूम मालूम नहीं है, अब ये क्या आलिम यार, पता नहीं इसको आलिम कहेंगे नहीं कहेंगे। अवाम के लिए जरूरी हो और अपनी जरूरत के मसाइल आलिम के लिए जरूरी ना हो, ये कैसे समझ में आएगा? इसको तो ज्यादा मालूमात होनी चाहिए, तो नहीं होती। तारीफात ही नहीं पता होती। अब तारीफात में भी बड़े इख्तिलाफात होते हैं, तो राजिह तारीफ जिसको इख्तियार किया जाए, ये इसका भी ठिकाना होता नहीं है। हसद की तारीफ, कई ऐसी तारीफात हैं जो वाकई इसमें सोचना पड़ता है, इसकी तारीफ क्या है। पढ़ा होता है लेकिन बंदा भूल जाता है, तवज्जो नहीं होती। तो इसलिए आलिम तो बहुत ही मुकद्दस लक़ब है जो इसके अहल को ही दिया जाए। बड़े बड़े स्टेज के मुकर्रिर आपको मिलेंगे, लोग इनको अल्लामतुद्दहर बोलते होंगे, तुत्ती बोलता होगा, लेकिन बाज़ औक़ात इनको फर्ज उलूम से आशनाई है। लेकिन हम मतलब किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करेंगे, उनका इम्तिहान भी नहीं लेंगे कि इसके बारे में फतह बाब होना, ये भी हुस्न ज़न का महल जो है वो गिरा देगा। हुस्न ज़न से फवाइद बहुत है, और किसी का हम पोल क्यों खोले, किसी के ऐप पर हम मुत्तला क्यों हो कि इसको फर्ज उलूम आते नहीं आते। अल्लामा साहब को हमारे यहाँ मदनी के मुराद अवामी तौर पर तो आलिम ही कहते होंगे, लेकिन मदनी एक यहाँ सनद ली तो मदनी कहलाया, मगर लोग इसको अल्लामा साहब समझते हैं, तलबा को अल्लामा बोलते हैं। अब हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है, अपने आप को खुद मदनी बोलना कैसा? खुद मदनी लिखना अपने आप को जायज तो है, लेकिन ये कि देख ले मदनी नहीं कहेंगे तो लोग इतना इज्जत नहीं देते। अब तो इज्जत मिलेगी, लोग हाथ चूमेंगे, अच्छी जगह बिठाएंगे, मान भी तो चाहिए ना। कुन्नियत भी अता फरमा। कुन्नियत तो बेटे 12 माह का सफर हो जाए ना तो। आप सैयदों से मोहब्बत करते हैं, खुसूसी अबू मुआविया, मेरे लिए नेक रिश्ते दर्जे बुलंद करें। आमीन आमीन। अल्लाह आपको नेक रिश्ता, आपका तो नेक रिश्ता है ना। अगर सैयद का नेक रिश्ता नहीं हुआ तो किसका होगा? और जो नेक रिश्ता आप जिसका माना था, अल्लाह वो भी अता कर दे आपको। गुलाम खलील अतारी, दर्जा दौरातुल हदीस शरीफ। आज आखिरी पेपर था बापा, तकरीबन 3-4 साल पहले भी नियत की थी मैंने 12 माह करने की, लेकिन वालिदैन की तरफ से कहा कि दौरा हदीस शरीफ करके फिर आप चले जाना, आपकी अपनी मर्जी होगी, तो दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल कर लीजिए। तो फिर बाद में नियत भी बीच में तब्दील होती रही, जहन में भी आता रहा कि 12 माह करना है, नियत की हुई थी, तो फिर वो एक तभी वजूहात की वजह से नियत तब्दील होती रही। लेकिन अभी मैं पक्की नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान शरीफ के बाद 12 माह चांद रात से इंशाअल्लाह। लब्बैक बापा, इंशाअल्लाह। हर साल बापा रमज़ान शरीफ में तकरीबन यहीं पे ही होता हूँ मैं, अतियात मदनी अतियात जामिअतुल मदीना, और दुआ फरमा दे बापा, इस्तिकामत की दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला बाअमल आलिम दीन बनाए। आपकी दुआओं के सदके में बापा, आपकी मुरीद होने के सदके में आज दौरा हदीस शरीफ भी मुकम्मल किया। किस जगह पे थे, कैसे थे, कहाँ से किस तरह आए, हालत ये थी कि जिस तरह गली में एक आवारा फिर रहा होता है ना बापा, वो वाली कंडीशन होती थी हमारी। लेकिन आप
کہ مرید ہونے کے صدقے شعور ملا، علم دین ملا، اور باپا کیا کیا نہیں ملا بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ باپا میرے لیے، میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، آمین، اپنی غلامی میں قبول فرمائیں، اور باپا جتنے بھی دور حدیث شریف والے ہیں ان سب کو باپا مدنی ماحول میں استقامت کی دعا فرما دیں، خوب خوب دین کا کام کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، اپنے غلاموں کو اپنے قدموں میں رکھیں۔ نبھالو خطا ہی خطا ہوں، باپا نبھالو، مرید آپ کا ہوں، باپا نبھالو، مرید آپ کا ہوں، باپا نبھالو، خطا ہی خطا ہوں، باپا نبھالو، بیکار باتوں سے للہ بچا لو، بیکار باتوں سے للہ بچا لو، بہت بولتا ہوں، باپا نبھالو، بہت بولتا ہوں، باپا نبھالو، خطا ہی خطا ہوں، باپا نبھالو، نگاہوں کا قفل مدینہ عطا ہو، 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 تباہ ہو رہا ہوں، باپا نبھالو، فریب جہاں میں میرے زلفوں والے، فریب جہاں میں میرے زلفوں والے، پھنسا جا رہا ہوں، باپا سنبھالو، پھنسا جا رہا ہوں، باپا سنبھالو، مرید آپ کا ہوں، باپا سنبھالو، نہ منصب نہ عزت نہ دولت نہ شہرت، نہ منصب نہ عزت نہ دولت نہ شہرت، میں بس تجھ کو چاہوں، باپا سنبھالو، میں بس تجھ کو چاہوں، باپا سنبھالو، مرید آپ کا ہوں، باپا سنبھالو، نہ قہقہ لگاؤں، ہنسوں نہ ہنساؤں، 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 میں غم چاہتا ہوں، باپا سنبھالو، میں غم چاہتا ہوں، باپا سنبھالو، مرید آپ کا ہوں، باپا سنبھالو،
संभालो, नेकी में दिल हाय लगता नहीं है, नेकी में दिल हाय लगता नहीं है। मैं बद हूँ बुरा हूँ बापा संभालो, मैं बद हूँ बुरा हूँ बापा संभालो, मुरीद आपका हूँ बापा संभालो, खता ही खता हूँ बापा संभालो, मुरीद आपका हूँ बापा संभालो। जिस तरह ये कैफियत अभी माशाल्लाह कायम हो रही है, ये हमारे साथ रहे, हम इसके फैज़ान से माला माल रहे, इसके हवाले से बाबा कुछ तरबियत हो जाए और कुछ ऐसा करम हो जाए कि हम इस मामले में सदा बहार रहें। माशाअल्लाह। इसमें यह कि मदनी काम अगर करते रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे और तरीक़े कार के मुताबिक अपनी मसलहतों, अपनी यानी खुद साख्ता मसलहतों के मुताबिक नहीं बल्कि तरीक़े कार के मुताबिक मदनी काम करेंगे ना, जिम्मेदारों के साथ मिल के, तो इंशाअल्लाह काफ़ी बेहतरी रहेगी। लेकिन ज़रा बाबुल मदीना का अपना एक माहौल है, मदनी मुज़ाकरात और इस तरह, ये तो मदनी चैनल के जरिए फिर भी फर्क तो पड़ेगा, मदनी चैनल के जरिए भी तरकीब तो रहेगी, लेकिन अब मुश्किल ये है कि सारे सही भाई ऐसा करें। अब ये होता जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ होते हुए भी नहीं आते, मदनी मुज़ाकरे में कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। तो इस तरह अगर ये जहन लेकर जाए ना, जहाँ भी जाए तो इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरा देखने का जहन तो दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मकामात पर हो भी रहे हैं। तो जहाँ ना हो तो आप खुद शुरू करवाएं, जिम्मेदार से मिलकर मिलजुल के मदनी मुज़ाकरा देखने में और घर में देखने में बड़ा फर्क है। तो इस तरह इंशाअल्लाह एक माहौल बनेगा और ये यादें आपकी आपके साथ शामिल हाल रहेंगी, वरना फिर सब भूल भुलैया हो जाएगा। भी जज्बात में बस थोड़ा दिल भी उदास हो जाता है, आंखें भी नम हो जाती हैं, बाद में पता भी नहीं होता। माहौल भी बड़ा अजीब और गरीब है, ना बाहर का माहौल अच्छा है, ना आमतौर पे घर का माहौल भी जैसा है वो आप समझ सकते हैं कि वो जज्बा दीन का अब घरों में भी मुश्किल हो गया है। अल्लाह करे कि आप मदनी कामों में रचे बसे रहे। जैसे इनका मुझे बड़ा मजा आया कि इन्होंने बोला कि मैं मदनी अतियात, मैं तो यहाँ गुजारता हूँ रमजान, मदनी अतियात करूंगा। मेरा दिल हो रहा है कि इनको यार अगर ये तशरीफ लाना चाहे तो शबे बरात में ऊपर इनको नमाजों की तरकीब हो जाए, कोई नमाज की सीटें महदूद होती हैं ऊपर, या कोई ऐसा और भी हो तो सामने आए। तो इसी तरह जो करते हैं मदनी काम, मदनी अतियात, माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहद जुस्तुजू इल्म ये बुलंद